الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ہمارے مدنی چینل کے جو سوشل میڈیا کا پیج ہے یعنی فیس بک کا جو پیج ہے اس پر الحمدللہ ہمارا یہ لائیو سلسلہ درس بخاری شریف کا شروع ہو رہا ہے۔ میں کچھ باتیں تمہیداً عرض کرنا چاہوں گا۔ اصل میں یہ میرے لیے بھی ایک طرح سے پہلا موقع ہے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے، اگرچہ مجھے ایک وقت ہو چکا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جن کے سامنے میں نے عام طور پہ پڑھائی ہے وہ تقریباً 7 درجے پڑھنے کے بعد 7 سال کے بعد وہ 8ویں سال میں جب پہنچتے ہیں دور حدیث میں تو وہاں یہ بخاری شریف کا درس سنتے ہیں اور وہاں پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ابھی جو لائیو سننے والے ہمارے ہیں اس میں جس طرح اہل علم امید ہے کثرت کے ساتھ موجود ہوں گے، تو ان سے ایک بہت بڑی تعداد ان اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی موجود ہوگی کہ جو علم کا شوق رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے باقاعدہ درس نظامی نہیں کیا ہوا ہوگا۔ تو میری کوشش ہی ہوگی کہ میں کسی طرح سے وہ گفتگو کروں، اس انداز میں بات کروں کہ جس سے اہل علم کو بھی نئی کچھ باتیں حاصل ہوں اور ان کا بھی ذوق برقرار رہے، اور جو ہمارے عام اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ہیں جو یہ درس سننے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں، شوق کر رہے ہیں، شوق ان کو اس کا ہے، تو ان کے بھی سمجھ کے اندر ایسی باتیں آتی رہیں اور ان کو فائدہ حاصل ہو۔ بخاری شریف کا یہ درس پہلے اصل میں ہمارا ارادہ مطلقاً علم حدیث کے حوالے سے تھا، حدیثوں کو بیان کرنے کے حوالے سے کہ حدیثیں فقط بیان کی جائیں گی اور اس کے تحت اس کی شروحات، اس کی شرح اور اس حوالے سے کچھ پوائنٹس مزید بیان کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد مشورہ ہوا کہ ہم بخاری اور مسلم کا درس جو ہے وہ براہ راست شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ ابھی جو حالات ہیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد گھر کے اندر معذور ہے اور بہت بڑی تعداد اس میں سے سوشل میڈیا کا یوز کر رہی ہے، فیس بک پر بکثرت لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ہمارے یہ وقت اچھے انداز میں یوٹیلائز ہو اور اچھی باتیں ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ مشہور و معروف کتاب ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اس کی جو احادیث طیبہ ہیں ان کو بیان کرنے سے قبل میں کچھ تمہیدی باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک دور تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف فرما تھے، اسی وقت سے احادیث کو لکھنے اور ان کو مدون و جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ جو احادیث طیبہ کو لکھا کرتی تھی اور اس کو جمع کیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فہرست ہیں، ان کا نام اس میں بڑا مشہور ہے، اور ان کا صحیفہ صادقہ یہ مشہور ہے جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا تھا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ سنن ابی داود کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما جو چھوٹے تھے اور وہ احادیث طیبہ لکھتے تھے، تو انصار کے بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بشر ہیں، یعنی ظاہری اعتبار سے ہماری طرح ہی ہیں، جسمانی اعتبار سے تو یہ بعض اوقات جلال میں بھی گفتگو کرتے ہیں اور خوشی کے اندر بھی گفتگو کرتے ہیں، تم ہر بات کو لکھ لیتے ہو۔ تو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما احادیث لکھنے سے رک گئے۔ پھر یہ بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا کہ لکھو، کیونکہ میرے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، یعنی خوشی کی حالت ہو یا غضب کی حالت ہو، ناراضی کی حالت ہو، جلال کی حالت ہو، کوئی بھی کیفیت ہو،
میرے منہ سے جو کچھ نکلے گا وہ سچ اور حق نکلے گا، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ احادیث طیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس سے ہی لکھی جاتی تھیں، ان کو مدون بھی کیا جاتا تھا۔ البتہ جس طرح ایک کتابی صورت ہوتی ہے کہ جس میں چیپٹر وائز احادیث طیبہ کو جمع کیا جاتا ہے، اس طرح یہ نہیں تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک فرامین ہوتے، آپ کی جو گفتگو ہوتی، آپ کا جو طریقہ کار ہوتا، اس کو لکھ لیا گیا تھا۔ آپ اس کو کہہ لیں جیسے بکھرے ہوئے موتی تھے، فوائد منصورہ یا اللہ علی المنصورہ، بکھرے موتی تھے وہ، کہ جن کو علماء نے، جن کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے، تابعین نے یہ رکھا ہوا تھا۔ پھر اس کو ایک جگہ پر پہلے جمع کرنے والے تھے، وہ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور انہوں نے امام سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ایک جگہ احادیث طیبہ کو جمع کیا، اور آپ کے حکم پر پھر یہ احادیث طیبہ چیپٹر وائز یہ لکھی جانے لگیں، کتابیں اس پر مرتب کی جانے لگیں، اور اس زمانے میں کئی علماء نے احادیث طیبہ کو لکھنا شروع کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موطا اس حوالے سے بڑی مشہور ہے کہ آپ نے احادیث طیبہ کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کیا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو موطا تھی، اس میں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال تھے، اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال بھی موجود تھے، ان کے فتوے بھی موجود تھے، خود امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بعض آراء بھی موجود تھیں، یعنی اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے لے کر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آراء پر یہ کتاب اس طرح اوروں نے بھی اس طرح کی کتاب۔ پھر اس کے بعد ایک دور آیا کہ جس میں علماء نے، محدثین نے اس بات کا اہتمام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، خاص صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے، جس میں کسی اور کے اقوال وغیرہ شامل نہ ہو۔ تو انہوں نے پھر مسند کے نام سے کتابیں لکھنا شروع کیں، جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یہ ایک جگہ پر جمع کر لی جاتی۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں، جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، ان کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے ساتھ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یوں صحابہ کرام علیہم رضوان کی جتنی حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوتی، اپنے علم کے مطابق وہ اس کو ایک جگہ جمع کرتے، تو ایسی کتاب کو مسند کہا جاتا ہے۔ جیسے مشہور کتاب مسند امام احمد بن حنبل، اس میں وہ احادیث جمع ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، آپ کے کام ہیں، ان کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا۔ لیکن ان کتابوں کے اندر کا اہتمام نہیں تھا کہ یہ ساری کی ساری صحیح حدیثیں ایک جگہ پر جمع کی جائیں، بلکہ اس میں صحیح حدیثیں بھی ہوتی تھیں، حسن حدیثیں بھی ہوتی تھیں، ضعیف حدیثیں بھی اس کے اندر موجود ہوا کرتی تھیں، ہر طرح کی احادیث طیبہ اس میں جمع کر لی گئیں۔ تو یہ بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ پھر دور آیا امام محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور آیا۔ تو اس میں امام بخاری اللہ تعالی علیہ کے استاذ امام اسحاق بن راہویہ بہت بڑے محدث تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر ہیں اور امام بخاری کے استاذ ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ محفل کے اندر اس بات کا اظہار رائے کیا، یہ خواہش ظاہر کی کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جمع کرے کہ جو صرف صحیح حدیثیں ہیں، یعنی ایسی کتاب لکھے، ایسی کتاب مرتب کرے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی اور میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں جو صحیح ہیں ان کو ایک جگہ پر جمع کروں گا۔ دوسرا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں،
اور ایک پنکھ کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہوں کے دربار کے اندر مور کا ایک پر ہوتا تھا جس کو مور چھل کہا جاتا تھا، اس کے ذریعے سے بادشاہوں کو ہوا کی جاتی تھی اور مکھیاں وغیرہ یہ دور کی جاتی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر رہے ہیں۔ آپ نے جو معبر ہوتا ہے، خواب کی تعبیر بتانے والا، اس سے اپنا یہ خواب ذکر کیا، تو انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بتایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس سے جھوٹ کو دور کریں گے، یعنی جو باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں ان کو آپ دور کر دیں گے، چھان پھٹک کر کے صحیح احادیث کو الگ کر دیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس پر میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بخاری شریف یعنی ایسی کتاب جمع کروں گا کہ جس میں صرف اور صرف صحیح حدیثیں موجود ہوں۔ تو یہ دونوں وجوہات علماء نے لکھی ہیں، ایک تو آپ کے استاذ کا فرمان، نے خواب دیکھا تو اس سے آپ کا عزم جو تھا وہ پکا ہو گیا، پختہ ارادہ ہو گیا کہ میں نے احادیث کی کتاب جمع کرنی ہے۔ تو پھر آپ نے مشہور و معروف اپنی یہ کتاب الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ کتاب آپ نے لکھی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کو آپ نے جمع کیا۔ اب یہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ بخاری شریف کے اندر جتنی احادیث طیبہ ہیں کیا وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، یا صرف وہ احادیث طیبہ صحت کے درجے پر پہنچتی ہیں کہ جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احکام کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا اور آپ کے حالات زندگی کے اندر یہ لکھا ہے، آپ کی پیدائش جو ہوئی سن 194 میں ہوئی اور 13 شوال المحرم کو آپ پیدا ہوئے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب لکھنا شروع کی اور 16 سال کے عرصے میں آپ نے کتاب لکھی، 3 مرتبہ اس کو جمع کیا آپ نے۔ پہلے اس کو آپ نے مسودہ بنایا جس کو آپ کہنے رف کام آپ نے کیا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کا مبیدہ بنایا جس کو فیر کام کہتے ہیں، پھر اس میں ایک کام جو آپ نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ آپ نے ہر جو حدیث لکھنی تھی اس سے پہلے آپ نے ایک باب بنایا کہ جو ہیڈنگ آپ نے بنائی اور اس میں آپ نے نام لکھا ہیڈنگ کا، پھر اس کے بعد اس کے تحت آپ نے حدیث لکھی ہے۔ تو اس کو لکھنے میں تقریباً 16 سال کا عرصہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کو لگا۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، بغداد میں، کوفہ میں، بصرہ میں، بخارا میں کئی مقامات پر سفر اختیار کیا اور مختلف مقامات پر آپ نے اس کتاب کو لکھا، اور اس میں امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ترقیم کے مطابق، ان کی تفصیل کے مطابق آپ نے 7275 حدیثیں لکھی ہیں، 7275 حدیثیں ہیں۔ اور حدیث کی ایک صورت ہوتی ہے مکرر، یعنی ایک حدیث کو ایک مقام پہ ذکر کیا ہے تو دوسرے مقام پر بھی اس حدیث کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی حدیث مبارکہ امام بخاری 22 مقامات پر ذکر کرتے ہیں، اگرچہ کہ ہر مقام پر اس سے نیا فائدہ سند کا یا متن کا حاصل ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات 22 مقام پر آپ نے حدیثیں ذکر کی ہیں تو ان کو مکررات کہتے ہیں۔ اب ان مکررات کو اگر ہٹا دیا جائے، اس اعتبار سے بخاری شریف کی اگر احادیث کو دیکھیں گے تو وہ تقریباً 4000 حدیثیں بنتی ہیں، 4000 حدیثیں اس اعتبار سے بنتی ہیں، اور اگر مکررات کو شامل رکھیں تو اس اعتبار سے امام ابن الصلاح کی تحقیق کے مطابق 7275 اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق و تفصیل کے مطابق جو ہے وہ 9000 سے اوپر اس میں احادیث طیبہ بن جاتی ہیں۔ تو لکھنے کا طریقہ کار امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا منفرد تھا اور بڑا جو ادب والا تھا، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس بخاری شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح احادیث صحیحہ کو جمع کیا، اس طرح آپ نے جو انوکھا کام کیا جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا، وہ یہ کہ آپ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے، اس کے بعد 2 رکعت کرتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے، اور پھر اس کے بعد اس حدیث پاک کو لکھا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں 7275 مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ غسل بھی کیا، اس کے بعد نوافل بھی پڑھے، پھر اس کے بعد آپ نے استخارہ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے
اس حدیث مبارکہ کو لکھا، تو کس اہتمام کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو جمع کیا۔ اسی وجہ سے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بخاری شریف کسی مصیبت کے موقع پر پڑھی جائے، پریشانی کے موقع پر پڑھی جائے، اور وبا کے موقع پر پڑھی جائے، آزمائش کے موقع پر پڑھی جائے، تو اللہ تبارک و تعالی بخاری شریف کی برکت سے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ پچھلے دنوں ہم نے اس بات کا اہتمام کیا، کچھ علماء کرام موجود تھے، ان کے ساتھ مل کر ہم نے الحمدللہ بخاری شریف کا ختم کیا تقسیم کاری کے ذریعے، اور اس کو پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے ملک میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہمارے یہاں پر اس وبا نے، تباہی نے وہ تباہی نہیں مچائی جو دیگر ملکوں کے اندر ہے۔ حالانکہ ایک ٹائم ہو گیا اس وبا کو یہاں پر آئے ہوئے، اور یقیناً یہ ان نیک اعمال کی برکت ہے کہ جو علماء اہل سنت کے کہنے پر لوگ کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، نماز تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اذانیں دی جا رہی ہیں، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کیے جا رہے ہیں، تو یہ انہی نیک اعمال کی برکتیں ہیں کہ ان علاقوں کے اندر اس وائرس نے وہ تباہی نہیں مچائی جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جن کے پاس ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، وہ اس کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان ملکوں سے اس مصیبت کو، پریشانی کو دور کرے، اور تمام انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت سے جلد نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بخاری شریف میں جو احادیث طیبہ ہیں ان کو اختصار کے ساتھ ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ کچھ میں نے مختصر باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیں۔ سن 194 کے اندر امام بخاری کی ولادت ہوئی ہے، اور سن 156 کے اندر 156 شوال ہی کا مہینہ تھا، عید کا دن تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسی رات کو انتقال ہوا، عید کی رات کو، آپ کا چاند رات کو انتقال ہوا تھا۔ تو ایک بہترین زندگی گزار کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بخاری شریف کے علاوہ آپ نے کئی اور کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی ایک اور مشہور و معروف کتاب ہے، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے کے اوپر وہ کتاب ہے، الادب المفرد کے نام سے، جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو لکھا ہے۔ اسی طرح امام بخاری کی کتاب ہے التاریخ الکبیر کے نام سے، جس میں آپ نے علماء کے واقعات، ان کے حالات کو نقل کیا ہے، اور ان کے بارے میں علماء کی آراء کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ بخاری شریف کا جو پہلا باب ہے وہ باب ہے بدء الوحی کے نام سے، یعنی وحی کی ابتدا، کہ وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی، وحی کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آیا کرتی تھی۔ ان تمام باتوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب کے اندر ذکر کیا ہے۔ جو احادیث طیبہ اس میں ذکر، اس میں وحی آنے کا طریقہ، وحی کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح ہوئی، حضور علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو اس وقت حضور علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس کس بات کو بیان کیا، ان میں سے کچھ چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس باب کے اندر، باب بدء الوحی کے اندر ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر نقل کی ہے، وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے جس کو ام الاحادیث کہا جاتا ہے، یعنی تمام احادیث طیبہ کی اصل، بنیاد، جڑ اس حدیث مبارکہ کو کہا جاتا ہے۔ علماء نے مختلف حدیثیں لکھی ہیں کہ 4 حدیثوں کا ذکر کیا کہ یہ 4 ہیں کہ جن پر دین کا دار و مدار ہے۔ ایک حدیث مبارکہ الاعمال بالنیات، اعمال دار و مدار نیتوں پر ہے، اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا۔ بعض نے یہ حدیث مبارکہ کے ساتھ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مشتبہ کہلاتی ہیں، یعنی نہ ان کا حلال ہونا واضح ہے، نہ حرام ہونا واضح ہے۔ بعض نے اس کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو زائد کیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کی بہترین بات یہ ہے کہ جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین دنیا کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو وہ
چھوڑ دے۔ بعض نے اس کے اندر یہ اضافہ کیا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے تو بے پرواہ ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ ہر ایک نے جس نے مختلف احادیث طیبہ ذکر کی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو ذکر کیا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ اسلام کا جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں اس کا تہائی 1/3 حصہ جو ہے وہ اس حدیث پر مشتمل ہے کہ بندہ یا تو عمل کرتا ہے اعضاء کے ذریعے، عمل کرتا ہے زبان کے ذریعے، یا عمل کرتا ہے دل کے ذریعے، اور دل کے ذریعے جو عمل ہوتا ہے وہ نیت کے ذریعے ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کا جو نصف ہے وہ اس حدیث پاک کے اندر ہے، یعنی آدھا دین اس حدیث پاک کے اندر ہے کہ بندہ یا تو ظاہری عمل کرے گا یا باطنی عمل کرے گا، اور باطنی عمل جتنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دل سے تعلق رکھتے ہیں، اور دل کا تعلق یہ نیت کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے علماء نے بڑی اہمیت اور مختلف اقوال اس حوالے سے ذکر کیے ہیں۔ ہمارے اسلاف امام خطابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب بھی کوئی نیا کام کیے جانے لگے، چاہے وہ لکھنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کوئی کام کرنے کے اعتبار سے ہو، تو بندہ اس سے پہلے اس حدیث مبارکہ کو اپنے پیش نظر رکھے کہ وہ نیا کام شروع کرنے لگا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر میں اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کروں تو مجھے اس کے اوپر ثواب ملے گا، بری نیت ہوگی تو اس کے اوپر میرے لیے وعید ہے، عقاب موجود ہے۔ امام عثمان ابن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں ہیں۔ حدیث پڑھنے والے یا حدیث سے شغف رکھنے والے ان کا نام اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی کتاب لکھنے لگوں تو میں اس کے ہر چیپٹر سے پہلے، ہر باب سے پہلے اس کو لکھوں گا، انما الاعمال بالنیات، اس حدیث سے سب سے پہلے لکھوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی اس کتاب کی ابتدا اس حدیث مبارکہ سے کی ہے تاکہ نیت بھی واضح کر دیں کہ میں اس کو اچھی نیت کے ساتھ لکھ رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پڑھنے والوں کو بھی تنبیہ کر دی کہ یہ کتاب تم پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھو تو اپنی نیت اچھا کر لو، تمہارا مقصود کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرنا ہو، جس کے ذریعے سے تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کر سکو۔ ان احادیث کے ذریعے تمہارا مقصود راضی کرنا یا لوگوں کے اوپر بڑائی جتانا یہ نہ ہو۔ تو سب سے پہلے حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی لے کر آئے کہ جس میں نیت کا بیان ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو عمل جس نیت کے ساتھ کیا جائے گا اسی پر اس کا دار و مدار۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، حافظ ابن رجب عسقلانی حافظ ابن رجب اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں یہ ارشاد فرمایا کہ علماء کے کلام میں نیت دو ہے کہ نیت کا مقصود کیا ہے، شریعت کے اندر یہ نیت کیوں رکھی گئی ہے۔ ایک ہے فقہا کا گروہ جو اسلامی احکام کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، یعنی احادیث طیبہ سے مسائل کو نکال کر، مسائل کا استخراج کر کے، استنباط کر کے ہمارے سامنے مسائل کو رکھتا ہے، احادیث کے معنی کی خدمت کرتے ہیں۔ اس گروہ کو فقہاء کرام کی جماعت کہا جاتا ہے، ان کا گروہ کہا جاتا ہے۔ ان علماء کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اس سے جو احکام نکلتے ہیں اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نیت کا ایک مقصد
ان فقہائے کرام نے بیان کیا ہے کہ نیت کیوں رکھی گئی ہے، اور دوسرا گروہ کرام، معذرت تھوڑا سا یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو فقہائے کرام نے یہ بیان کیا کہ عادات اور عادت کے درمیان امتیاز ہو جائے، یعنی نیت اس لیے رکھی گئی ہے کہ ایک کام ہوتا ہے کہ جو عبادت کے طور پہ کیا جاتا ہے، دوسرا کام ہوتا ہے کہ جو عادت کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص خوشبو لگاتا ہے، اور خوشبو لگاتے ہوئے اس کی کوئی نیت نہیں، وہ عادی ہے کہ وہ خوشبو لگا لے گا۔ اب اس نے خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد اس نے کوئی اس کے اندر نیت نہیں کہ اس کی عادت ہے کہ وہ خوشبو لگاتا رہتا ہے، تو اس صورت میں یہ اس کی عادت کہلائے گی۔ لیکن یہی خوشبو لگاتے ہوئے وہ یہ نیت کر لے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، اس خوشبو کو لگاتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ اس کے ذریعے سے جو میرے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس سے راحت پہنچے گی، وہ یہ خوشبو لگاتے ہوئے نیت کر لے کہ میں ایک مقدس مقام پر، مقدس جگہ پر موجود عظیم اس کی تکریم کر رہا ہوں، تو یہ نیت اگر وہ کر لیتا ہے تو یہ بن جاتی ہے عبادت۔ تو نیت نے عادت اور عبادت کے درمیان فرق کر دیا۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سیدھا قدم آپ کا عادتاً اندر رہتا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں آپ کا سیدھا قدم عادت کے طور پر اندر داخل ہوتا ہے، لیکن آپ نے اچھی نیت کر لی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اس لیے میں مسجد کے اندر پہلا سیدھا قدم رکھوں گا، تو یہ جو آپ کی عادت تھی یہ عبادت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ دو عبادتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے بھی نیت کو رکھا گیا ہے۔ مثلا آپ نے 2 رکعت ادا کی، اب یہ 2 رکعت نفل بھی ہو، یہ 2 رکعت فرض بھی ہو سکتی ہیں، یہ 2 رکعت سنت بھی ہو سکتی ہیں۔ اب یہ فرق کیسے ہوگا کہ یہ نفل ہیں، یہ سنت ہیں، یہ فرض ہیں؟ یہ فرق کرنے والی چیز نیت ہے۔ یہ ہے فقہائے کرام کا فرمانا کہ عادت اور عبادت کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ دوسرا جو فقہائے کرام، جو صوفیاء کرام ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے تمییز المقصود بھی، تمییز العمل المقصود بھی، کہ عمل سے آپ کا مقصد کیا ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے نیت کو رکھا گیا ہے۔ آپ ایک عمل کر رہے ہیں، وہ عمل آپ کس بنیاد پر کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے نیت کو رکھا گیا ہے۔ مثلا آپ نے نماز پڑھی، آپ عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس عبادت سے آپ کا مقصود کیا ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے اپنی تقوی اور پرہیزگاری اس کو دکھانا چاہتے ہیں، یا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں؟ تو مقصود بالعمل کیا تھا، عمل سے آپ کا مقصود کیا تھا؟ اس بات کو ممتاز کرنے کے لیے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے نیت کو رکھا گیا ہے۔ اور صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ معنی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کے اندر کثرت کے ساتھ یہی معنی مراد ہوتا ہے کہ اعمال سے آپ کا مقصود کیا ہے، آپ اعمال کس بنیاد پر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا بندوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اہل علم کے لیے یہاں بتاتا چلوں کہ صوفیاء کرام کے کلام میں جب نیت کا یہ معنی مراد ہوتا ہے تو قرآن و حدیث میں اس کے لیے 2 طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ارادے کا لفظ، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے اپنے عمل کے ذریعے بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کا ارادہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو جب نیت سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے یا غیر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس وقت نیت کو قرآن پاک کے اندر ارادہ کہتے ہیں۔ یریدونا، تریدونا، یریدو، تریدو کے الفاظ بکثرت قرآن پاک کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں صوفیاء کرام کے بیان کردہ اس معنی کو ابتغاء کا نام دیا جاتا ہے۔ ابتغاء، کہ جیسے مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کیا
تو جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اس سے اچھے غلام خریدیں اپنے پاس رکھیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مقصود صرف اور صرف میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو اس کے لیے الفاظ استعمال ہوئے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو مال خرچ کرتے اس سے اپنے رب اعلیٰ کی رضا تلاش کرتے ہیں، یعنی اس کی نیت کرتے ہیں، تو اس کے لیے ابتغاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ ان نیتوں کے ذریعے آپ عادت کو عبادت کے اندر کنورٹ کر سکتے، اس نیت کے اپنے عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یہاں علماء کے دو طرح کے اقوال ہیں، بعض نے کہا کہ یہ جو جملہ ہے یہ تاکید کے طور پر آیا ہے۔ تاکید کا مطلب ہے کہ جو پچھلے والا معنی تھا اسی معنی کو مزید مؤکد کیا، کوئی نئی بات یہاں پر بیان نہیں کی، بلکہ پچھلے والے معنی کو یہاں پر مؤکد کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے کہ ہر شخص کو وہی کچھ اپنے عمل کے بدلے ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ جبکہ بعض دیگر علماء نے یہ بیان کیا کہ اس کا معنی ہے تاسیس، یعنی یہاں پر ایک نیا معنی بیان کیا گیا ہے۔ پہلے جملے کے اندر انما الاعمال بالنیات اس کا معنی الگ تھا، وانما لکل امرئ ما نویٰ کا معنی یہ جدا ہے۔ اس کا ایک معنی شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کیا کہ کل امرئ ما نویٰ کا ایک مطلب یہ ہے کہ 40 کے قریب جو نیتیں ہیں یہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بیان کی، تو جتنی نیتیں بندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ تو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی جتنی نیتیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ایک اصول، ضابطہ، قاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد ایک مثال دے کر دنیا کے لیے یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہاں چند باتیں ہیں، تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن میں وہ بیان کر دوں تاکہ ایک بات پوری ہو جائے کہ اگر ہجرت کے حوالے سے سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی یا عورت کے لیے ہجرت کی تو اس کے لیے اس کی جو ہجرت ہے وہ اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو پھر اس کے بعد ہر استطاعت رکھنے والے، قدرت رکھنے والے شخص پر کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھا اس پر لازم تھا کہ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرتا۔ اب اگر اس کی ہجرت کی نیت اچھی ہوتی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم دین حاصل کروں گا، اسلام کے احکام پر عمل کر سکوں گا، تو اس کی یہ ہجرت ہوئی آخرت کے لیے۔ اور اگر اس کی نیت کچھ اور ہے، اس میں کسی مقصد سے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرتا ہے تو پھر اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث کی ایک صورت ہوتی ہے جیسے آپ نے قرآن پاک میں سنا ہوگا شان نزول، یعنی یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، اس کو بولتے ہیں شان نزول، کہ اس کا شان نزول یہ ہے۔ حدیث کے اندر اس کو بولتے ہیں اسباب ورود، یعنی یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمائی، سبب ورود کیا ہے، اس کا وارد ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کو بولتے ہیں اسباب ورود حدیث۔ اس پر بھی علماء نے تفصیل کے ساتھ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث مبارکہ بیان کی، اس کا علماء نے سبب ورود یہ بیان کیا ہے کہ مہاجر ام قیس، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی خاتون کو اس بات کی پیشکش کی کہ ان کو نکاح کا پیغام دیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی، ورنہ میں نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اب انہوں نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اس لیے تاکہ ان خاتون سے ان کا نکاح ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس لیے
ہجرت کرتا ہے کہ کسی عورت سے نکاح کر سکے تو پھر اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی وجہ سے اس نے ہجرت کی ہے. تو اگر اس نے عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی ہے تو اس صورت میں اس کو ہجرت کا ثواب یہ نہیں ملے گا. یہاں آخری بات بڑی خوبصورت میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ عمومی طور پر شارحین حدیث نے جو اس حدیث پاک کا سبب ورود ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ بات کیوں بیان فرمائی، یہی بات بیان کی ہے مہاجر ام قیس والی کہ خاتون کی وجہ سے انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو حضور علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی. ہمارے پاک و ہند کے اندر جو سندھ کا علاقہ ہے اس میں بہت بڑے بڑے علماء یہ گزرے ہیں. ان میں بہت بڑے عالم جو اعلیٰ حضرت کے بھی استادوں کے استاد ہیں، علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سندھ کے علاقے کے ان کی پیدائش تھی. پھر اس کے بعد یہ مدینہ منورہ یمن کی طرف چلے گئے تھے. مدینہ منورہ میں پھر ساری زندگی انہوں نے گزاری اور جنت البقیع کے اندر یہ مدفون ہیں. بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت نے ان کو خاتم الحفاظ والمحدثین لکھا ہے. حدیث کے بہت بڑے امام تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی مسند امام اعظم پر المواہب اللطیفہ کے نام سے. وہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے بیان کی. آپ فرماتے ہیں اب اتنے بڑے محدث کا آپ دیکھیے گا، یعنی ان کی بعض کتابیں اتنی ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر اس کو اگر چھاپا جائے تو 60 جلدوں کے اندر ان کی کتابیں بن جاتی ہیں. اتنی بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اب ان کا آپ فرمان سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی کتابوں کے اندر دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ تمام نے اس حدیث پاک کا جو سبب ورود بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی ہے، وہ یہی بات بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت اس لیے کی تھی کہ خاتون سے نکاح کر سکے، لیکن فرماتے ہیں کہ میرے شیخ جن کی صحبت میں نے اٹھائی جو صوفی تھے، بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، ان کی میں نے صحبت سے ایک بات یہ سمجھی، ان کے دروس سے میں نے یہ بات سمجھی کہ جس طرح اگلا جملہ ہے کہ عورت سے نکاح کرنے کے لیے جس نے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی طرح ہے، تو اس سے پہلے ایک جملہ ہے کہ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی کہ اس کو دنیا مل جائے تو پھر اس کی ہجرت دنیا کی طرف ہی قرار پائے گی. اب ہوا یہ تھا کہ جو ہجرت واقع ہوئی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، وہ یکدم ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے ہوں، بلکہ یکے بعد دیگرے تھوڑے تھوڑے کر کے سب مدینہ منورہ جا رہے تھے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انصار نے مدینہ منورہ میں مہاجرین کے ساتھ بے مثل و بے مثال سلوک کیا تھا. اپنی جائیداد کے اندر سے حصے ان کو دے دیے تھے، حتیٰ کہ اپنی عورتوں میں سے بعضوں کو کہ وہ عدت گزار کے ان سے نکاح کر لیں، اتنا اثار ان کے لیے کیا تھا. تو اب کسی کے دل کے اندر یہ بات آ سکتی تھی کہ چلے جی میں ایمان قبول کر لیتا ہوں، ایمان قبول کر کے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر جاتا ہوں، یا کوئی اسی نیت سے مدینہ منورہ ہجرت کر جاتا کہ دنیا حاصل ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے حصول کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت یہ دنیا ہی کے لیے کہلائے گی، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا نہیں کہلائے گا. یہ علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شیخ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے. اور پھر ہم اپنے صوفیہ کرام کو دیکھتے ہیں تو بعض اور صوفیہ کرام نے بھی اس نقطے کو اپنی شروحات کے اندر بیان کیا ہے. یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر تقریباً 7 مقامات پر ذکر کیا ہے. اگلی جو حدیث مبارکہ ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ ہے. آپ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام، یہ حضرت حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی تھے. فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لے کر آ گئے تھے، اسلام لانے کی ان کو سعادت حاصل ہوئی تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیف یأتی الوحی، آپ کے اوپر وحی آتی کیسے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی 2 صورتیں بیان کی. کیا ٹائم ہو گیا؟ 3-5 ہو گئے. 2 صورتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بیان کیے کہ جب وحی آتی ہے تو جیسے مسلسل گھنٹی بجتی رہتی ہے
اس انداز میں وہ وحی مجھ پر آتی ہے، اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ اور دوسری کیفیت یہ بیان کی کہ فرشتہ آتا ہے اور انسانی شکل کو اختیار کرتا ہے، مجھے اللہ تبارک کا پیغام پہنچاتا ہے، اور جب وہ کہہ کے فارغ ہوتا ہے تو جو کوئی اس نے بیان کیا ہوتا ہے میں اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ اب ان دونوں کیفیات کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل میں ڈیٹیل سے آپ کو بیان کروں گا۔ مزید جو وحی آنے کی صورتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، انبیاء کرام علیہم السلام پر کس طرح وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور وحی کا معنی کیا ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے اور اصطلاح کے اعتبار سے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل اپنے اس سلسلے کے اندر ہم بیان کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے کہ جب تک یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے اخلاص کے ساتھ ہم بھی بیان کرتے رہیں اور ہمارے ناظرین بھی اس کو سنتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جو مفتی حسان اتاری کا لائیو پیج ہے فیس بک پر، انشاءاللہ اس پر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا ہمارا، اور اس میں جو آپ کے سوالات ہیں اس کے جواب دیے جائیں گے۔ بخاری شریف سے متعلق بھی اگر آپ کے سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیت فرمائیں کہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کے اندر شامل رہیں گے، اللہ تعالیٰ یہ پریشانیاں مصیبتیں ہم سے جلد دور فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔